بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے بعد خلیجی ممالک جو ہیں ان کا کیا ہوگا۔ خلیجی ممالک نے بہت دولت کمائی اور اس دولت کو استعمال بھی کیا۔ وہاں پر ایک سروسز ہب کے طور پر ان کا وجود دنیا میں مانا گیا۔ ان کے ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں ہو گئے، خاص طور پہ دوحہ اور دبئی کا ایئرپورٹ۔ ٹورزم کے لیے بھی کافی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ وہاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ جگہ محفوظ جگہ سمجھی جاتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں بھی بھاری انویسٹمنٹس لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ کنسٹرکشن کے کام بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کنسٹرکشنز کے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی معیشت بہت مضبوط ہے۔ اور نہ صرف ان کی اپنی معیشت مضبوط ہے، وہ دنیا بھر سے جو ہے وہ انویسٹرز کو وہاں بلاتے ہیں اور وہ انویسٹر وہاں آ کے اچھا پیسہ کماتے ہیں۔ پھر پچھلے سالوں میں جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، گوگل ہے، ٹیسلا ہے، میٹا، فیس بک والے جو ہیں، اس طرح مائکرو چپ بنانے والی کمپنیز جو ہیں، انہوں نے بڑے بڑے دفتر وہاں کھولے، ڈیٹا سینٹرز وہاں کھولے ہیں۔ امیزون نے بہت بڑا ڈیٹا سینٹر وہاں کھولا ہے، تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑی جگہ بن گئی تھی۔ اور جو سیکیورٹی یہاں تک تعلق ہے، وہ وہاں بہت اچھی سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی بہت اچھی تھی۔ کوئی عام جو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں ہیں۔ وہ کس طرح کیے جاتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن باہر عام طور پہ جو مسائل ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، وہ وہاں پہ نہیں ہیں۔ جہاں پر باہر کے سے دفاع کا تعلق ہے وہ امریکہ کے حوالے تھا، اور یہ تھا کہ امریکہ ہمارا دفاع کرے گا، اور اتنا پیسے بھی اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ان سے بہترین جو اسلحہ ہے وہ بھی خرید کے اس پہ لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، تو دفاع کے معاملے میں بھی مطمئن تھے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس ایران امریکہ جنگ میں وہ سارے جو تصورات تھے، جو سارے خیالات تھے، جو سارے انتظامات تھے، وہ درہم برہم ہو گئے۔ ایک تو امریکہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ 21ویں صدی میں 20ویں صدی کے جو ڈاکٹرن ہے اور 20ویں صدی کے جو اسلحہ ہے اس سے لڑ رہا ہے۔ حالانکہ آپ کی جنگ جو روس اور یوکرین کی جنگ جو ہوئی ہے اس میں یہ بات بالکل سامنے آ گئی تھی کہ جس طرح یوکرین نے اپنا دفاع کیا ہے اس میں بڑے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرونز، میزائلز، ان سے جو ہے وہ زیادہ مؤثر طور پر آپ اپنے مخالف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ امریکہ اس معاملے میں جلدی اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکا، اور بہت بھاری رقم جو تھی، بہت بھاری اسلحے پر ان پر خرچ کرتے رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ایران کا ایک 20,000 کا $10,000 کا جو ڈرون ہے یا میزائل ہے کوئی سستا، وہ آپ کے $4 ارب کا جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم اس کا تباہ کر دیتا ہے۔ ڈیٹا سینٹر جس پہ کروڑوں ڈالر آپ کے لگے ہوئے اس کو تباہ کر دیتا ہے، 20,000 کا وہ آتا ہے سارا۔ تو اس لیے اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ گلف کے ممالک کو بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اب آگے یہ کیا کریں گے؟ جنگ تو بھاڑ ایک دن ختم ہو ہی جائے گی۔ اب ایران کی کنسٹرکشن ہوگی، وہ کیسے ہوگی، جنگ ختم کیسے ہوگی، لیکن باہر جنگ ختم ہوگی جس طرح باقی جنگیں ختم ہوئی ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کن شرائط پہ ختم ہوگی، کیسے ہوگی، اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن باہر جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد ان خلیجی ممالک کو کیا کریں گے؟ یہ جو انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوئی ہیں، جو اربوں ڈالر وہاں پہ لوگوں نے لگائے ہیں، وہاں پر بڑی بڑی کمپنیز وہاں پر ہیں، وہ ظاہر اب غیر محفوظ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا ڈرون کہیں سے بھی آ کے ایران کی طرف سے آ گیا اور تباہ کر گیا ہمیں، اور ہمارے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ تو اب گلف کے ممالک جو ہیں وہ اس معاملے میں کیا کریں گے؟ امریکہ نے جو دفاع مہیا کیا ان کو وہ کام ممکن نہیں آیا۔ اب اگلا اقدام وہ جو کر سکتے ہیں وہ دو آپشنز ہیں۔ ایک تو وہ جو جواد ظریف جو فارمر ایرانی ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے جو تجویز دی ہے
کہ گلف کے ممالک اور ایران مل کر ایک اپنا دفاعی انتظام کریں، جس میں نو وار پیکٹ ہو، دوسرے کے خلاف جنگی اقدامات نہیں کیے جائیں گے، اور باہر سے کوئی آدمی جو ہے ان ممالک میں آ کے حملہ نہیں کرے گا، مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو اس خطے سے چھٹی ہو جائے گی۔ یہ مشکل نظر آتا ہے کہ اسرائیل امریکہ دونوں اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگلا آپشن یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں اپنا دفاع جو ہے وہ کریں، لیکن اپنا دفاع کرنے کے لیے جو آپ کو فوج چاہیے، جو آپ کو ٹرینڈ مین پاور چاہیے، جو آپ کو اکوپمنٹ چاہیے، جو اس اکوپمنٹ کی جو پروڈکشن چاہیے، وہ فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے۔ ملٹری ہارڈ ویئر کی وہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی انتظام موجود ہے، نہ اس کی ٹریننگ موجود ہے، نہ اس کے لیے را مٹیریل موجود ہے، نہ اس کے لیے انڈسٹری موجود ہے۔ تو وہ سروسز ہب تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر کوئی جو ہے مینوفیکچرنگ جاب ایز سچ نہیں ہے وہاں پر، نہ ان کے لیے کبھی سوچا گیا۔ تو اس صورت میں وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگلی آپشن یہ ہے کہ یہ خلیجی ممالک جو ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے مزید قریب چلے جائیں، جو ایران کے لیے پھر مزید خطرہ ہوگا۔ تو ان صورتحال میں دونوں جو آپشن جو ہیں وہ اس میں اپنے مسائل ہیں، لیکن خلیجی ممالک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کدھر جاتے ہیں، اور ایران کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر یہی خلیجی ممالک جن پہ حملے کر رہا ہے اس سے وہ ناراض بھی ہیں، ایران کے پاس کوئی جواز موجود بھی ہے، لیکن وہ باہر جو خلیجی ممالک ہیں وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ان پہ اس طرح حملے کیے جائیں۔ تو خلیجی ممالک اپنا دفاع مل کے نہیں کر سکتے، ان کے آپس میں بہت سے اختلافات ہیں، وہ ایک دوسرے سے جو ہے خاص طور پہ یو اے ای اور سعودی عربیہ، ان کے جو اختلافات ہیں سب کے سامنے ہیں۔ تو اب یہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو ایران کے ساتھ مل کے کریں، جس میں دوسرے آپ کے مسائل میں نے بتایا، اور یا پھر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے کریں۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ ایران، پاکستان، مصر، ترکی، یہ سب ممالک اور ساتھ میں گلف ممالک جو ہیں ان کو مل کے دفاعی معاہدہ کریں، اور اوپر سے جو ہے امریکہ کے ساتھ اور ساتھ جو ہے تعلقات وہ بھی مناسب تعلقات ہوں، ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اور ڈیفنس ایگریمنٹ بھلے نہ ہو، لیکن ایک ایسا معاہدہ ان کے ساتھ ہو جس میں کہ سارے ممالک مل کر آگے چل سکیں۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، جو ہے جیسے بھی آپ کا خیال ہو ہمیں بتائیے گا، ہمارے ویب سائٹ پہ لکھیے گا فکر نو پر، اور ہمارے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری سبسکرپشن بہت کم ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔